صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے تھے تو راستے میں ابوار نامی جگہ پہ آپ رکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کو دیکھا تو آپ کو بچپن کا سارا منظر یاد آ گیا. آپ وہاں پر زاروں قطار رونے لگے. صحابی کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تار ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اللہ سے اجازت مانگی، یا اللہ میں اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کر لیا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اجازت دے دی کہ آپ اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کر لیا کریں. تو اپنی والدہ کی قبر پر آپ کو بچپن کا منظر یاد آیا تو آپ زاروں قطار وہاں پہ روئے. صحابہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو ہماری بھی داڑھی آنسوؤں سے تار ہو گئی. یہ ماں باپ اللہ نے ہنسیاں ہی ایسی بنائی ہیں، وہ ساری زندگی اپنے بچے کے لیے، کہ اپنے بچے کو وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ ہمارا بچہ یہ اور ترقی کرے اور بڑھ جائے. یہ سب سے ماں باپ واحد ایسی ہستی ہے جن کے دل میں حسد نہیں آتا. باقی جناب سب کے دل میں حسد آ سکتا ہے، نہ باپ کے دل میں بیٹے کو دیکھ کر کبھی اس طرح حسد آئے گا، نہ ماں کے دل میں حسد آتا ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ کا انتقال ہوا. 8 سال کی عمر کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہوا. اس کے بعد آپ کا بڑا شفیق چچا عبد مناف جس کا نام تھا، جس کا بڑا بیٹا طالب تھا تو ان کی کنیت ابو طالب تھی. عبد مناف ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کفالت میں لے لیا، اور ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ پیار کرتا. مشرکین مکہ آئے بھی اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو کہیں کہ یہ تبلیغ کرنے سے باز آ جائے. تو آپ کے چچا ابو طالب نے بلایا تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دے، بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، تب بھی میں اللہ کی توحید بیان کرنے سے باز نہیں آؤں گا. آپ کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا. آپ کی زندگی کے اندر یہ آپ نے کلمہ بھی پیش کیا، چچا کل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو، میرے کان میں ہی پڑھ دو، احاج لکم بہا عند اللہ، میں چچا قیامت والے دن اللہ سے باس مباحثہ کر لوں گا کہ میرے چچا نے میرے کان میں ہی کلمہ پڑھا تھا. لیکن وہ ابو جہل بیٹھا ہوا تھا پاس ہی، وہ کہنے لگا کیا تو اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے پھر جائے گا؟ تو ابو طالب مرتے وقت کہنے لگا الا دینی عبد المطلب، میں عبد المطلب کے دین پہ مار رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تو حضرت علی آئے اور آ کر آپ کے دروازے پر دستک دی. فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان عمک ذال قد مات، آپ کا گمراہ چچا مر گیا ہے. انہوں نے اپنا باپ بھی نہیں کہا، آپ کا گمراہ چچا مر گیا ہے. آپ نے فرمایا اب علی میں تو کچھ نہیں کر سکتا، ایک گڑھا کھودو اور اس کے اندر اسے دفن کر دو. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اور آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چچا آپ کی خاطر بڑی قربانیاں دیا کرتا تھا، تو کیا آپ کے چچا نے جو آپ کے ساتھ نیکیاں کی ہیں اس بات نے آپ کے چچا کو نفع دیا ہے؟ آپ نے فرمایا دیا ہے. صحابہ نے کیا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ آگ کی گہرائی کے اندر تھا تو میں نے اس کو آگ کی گہرائی سے نکال کر میں اسی اوپر لے آیا ہوں. آپ نے فرمایا کہ سب سے ہلکا عذاب جہنم کے اندر میرے چچا ابو طالب کو دیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے قدموں میں آگ کے 2 جوتے پہنا دیے ہیں، اس کا دماغ ایسے ابالے کھا رہا ہے جس طرح ہنڈیاں ابالے کھا رہی ہے. فرمایا سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو دیا جا رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے شاید سب سے زیادہ عذاب مجھے دیا جا رہا ہے. آپ نے فرمایا اگر میں نہ ہوتا تو وہ آگ کی گہرائی کے اندر ہی رہتا، میں اسی آگ کی گہرائی سے نکال کر اوپر لے آیا ہوں. آپ اندازہ لگائیں یہ اللہ تعالیٰ کا کیسا نظام ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں اسلام کی دعوت، اسلام کی محبت ڈالنا چاہے تو اللہ بلال کو حبشے سے لے آتے ہیں، صہیب کو اللہ تعالیٰ روم سے لے آتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت نہ دینا چاہے تو نوح نبی کی بیوی گھر کے اندر رہ کر بھی وہ ایمان نہ لے آئی. حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ ان کے گھر میں نبی کی بیوی ہو کر اس نے ایمان کو قبول نہ کیا. اور ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر اللہ کے نبی توحید پرست ہیں، جد الانبیاء ہیں، لیکن باپ مسلمان نہ ہوا. تو یہ کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. یہ تو اللہ کے نبیوں کے گھر میں رہنے والی بیویاں، ان کا مقدر اللہ کے نبی نہ بدل سکے. یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت سے نواز دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ہدایت نہ دینے پہ آئیں تو ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر
وہ آپ نے فرمایا قیامت والے دن اس کی شکل کو بجو کی شکل کا بنا کے اسے الٹے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ خیر الحمدللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو ایک آدمی نے ایک دفعہ چھینک ماری، اس نے الحمدللہ پڑھا، جواب دیا آگے سے یرحمک اللہ، اس نے یہدیکم اللہ و یصلح بالکم کہا، دوبارہ اس نے چھینک ماری، 3 دفعہ جب چھینک ماری تو فرمایا الرجل مزکوم، اس آدمی کو زکام ہوا ہے، لہٰذا اسے بار بار اب یہ جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خیال کیا ہے۔ مثلا 15 لوگ بیٹھے ہوئے، ایک بندہ باہر سے آتا ہے، السلام علیکم السلام کہتا ہے، ایک بندہ جواب دے دیتا ہے، وہ سب کی جانب سے جواب ہو گیا ہے، سب کو آگے سے وعلیکم السلام کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دار ارقم کے اندر صحابہ کو پہلے خفیہ واعظ کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر کے ہوئے تو غار حرا میں آپ جایا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آپ کے پاس آیا، پہلی وحی لے کر سورہ علق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیں جس رب نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ یعنی اسلام کا آغاز ہی پڑھنے سے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کو اصلی شکل میں دیکھا تھا، تو آپ گھبرائے اپنی بیوی خدیجہ کے پاس آئے اور آپ فرمانے لگے مجھے تو انی خشیت والا نفسی، اپنے نفس کے بارے میں ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ آپ کی بیوی نے آپ کو حوصلہ دیا، فرمانے لگی کلا، ہرگز نہیں، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وتصدق الحدیث، آپ تو سچی باتیں کرنے والے ہیں، وتحمل الکل، آپ تو دوسروں کے بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ معاشرے کے اندر اگر کسی کو پریشانی آتی ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، اور جس بندے میں یہ صفات پائی جائیں اللہ کبھی اسے ضائع نہیں کیا کرتا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے تو ابن دگنہ نے یہی الفاظ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کہے۔ تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خفیہ تبلیغ کرتے رہے۔ مردوں میں سب سے پہلے یہ ورقہ بن نوفل اسلام قبول اس نے کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اظہار نہ کر سکا، دل سے یہ کہہ چکا تھا۔ ورقہ بن نوفل کے پاس جب حضرت خدیجہ لے گئی وہ کہنے لگا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ بھی اللہ نے نازل کیا تھا، اور ورقہ کہنے لگا کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکال دے گی، میں اس وقت آپ کی مدد کرتا۔ اور ظاہری طور پر مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا، بچوں میں حضرت علی نے، غلاموں میں زید بن حارثہ نے، عورتوں میں حضرت خدیجہ بنت خویلد نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو خیر اس طرح آپ تبلیغ کرتے رہے۔ آپ کا چچا حمزہ وہ بھی مسلمان ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ جب حضرت عمر مسلمان ہوئے یہ 40ویں نمبر پر مسلمان ہوئے ہیں، یعنی حضرت عمر سے پہلے 39 لوگ مسلمان ہو چکے تھے، 40ویں نمبر پر حضرت عمر مسلمان ہوئے، اور وہ جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنے کے لیے۔ تو حضرت حمزہ کہنے لگے کوئی بات نہیں، گھبرانے کی کیا بات ہے۔ لوگوں نے کہا جی آج عمر آ رہا ہے، عمر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اگر کفر کا شیر آ رہا ہے تو یہاں اللہ کا شیر بھی بیٹھا ہوا ہے، اگر عمر کا ارادہ صحیح نہ ہوا تو عمر کی تلوار سے ہی میں عمر کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر الم یان الذین آمنوا تخشع قلوبہم، کیا ابھی ایسا وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں؟ وہ کہنے لگے جب گھر سے چلا تھا تو جوش ہی جوش تھا، راستے میں قرآن سنا تو اللہ نے ہوش عطا کر دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، وہاں پر ہی دار ارقم میں نماز پڑھنے لگے تو عمر کہنے لگے اللہ کے رسول کیا کرنے لگے ہیں؟ فرمایا کہ یہاں پہ نماز پڑھنے لگے، مشرکین مکہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے نہیں دیتے۔ وہ فرمانے لگے اگر آپ بھی چھپ کر ہی نماز پڑھنی ہے تو عمر کے اسلام لانے کا کیا فائدہ ہے؟ آج ہم یہاں پہ نہیں خانہ کعبہ میں جا کے نماز پڑھیں گے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اگر کوئی مشرک اپنے بیوی کو بیوہ کروانا چاہتا ہے، بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے تو آج ہمیں خانہ کعبہ سے نماز پڑھنے سے روک لے، تو کسی مشرک کے اندر جرأت نہ ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا راستہ روک سکتا۔
خیر 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہے. نبوت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج بھی ہوئی. بعد نے کہا کہ ہجرت سے 16 ماہ قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. مشرکین نے پلانیں کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو جیل میں بند کر دیا جائے یا آپ کو شہید کر دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے چال چلی, اللہ تعالیٰ بھی بہترین تدبیر کرنے والے ہیں. حضرت ابو بکر کو آپ نے ساتھ لیا, غار ثور میں 3 راتیں رہے. اس کے بعد معبد کے خیمے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. اور مکہ کے اندر یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شوال کے مہینے میں آپ کا نکاح ہو چکا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب میں مدینے میں گئے, اب وہاں پر منافقین بھی رہتے تھے, یہود بھی رہتے تھے, اور مشرکین جو مکہ میں رہنے والے تھے یہ بھی آپ کے دشمن تھے. خیر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد رکھی. لوگوں نے کہا کہ ہر بندے کی یہ تمنا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مہمان بنے. آپ نے فرمایا کہ جس اونٹنی کسوا پہ سوار ہوں یہ خود نہیں چل رہی, اس کو چلانے والا چلا رہا ہے. یہ جس کے گھر میں جا کر بیٹھ جائے گی میں اسی کا مہمان بنوں گا. تو وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے صحن میں جا کر بیٹھ گئے. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کرتے رہے. اب میں آپ کو ایک سوال دینے لگا ہوں, آپ نے اس کا جواب خود ڈھونڈ لینا ہے. آپ نے کسی بھی عالم سے سوال کرنا ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا. اور یہ میں بتا دوں کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی قبر, خالد ان کا نام تھا, ان کی قبر استنبول ترکی کے اندر ہے. ترک بھی مشرک قسم کے لوگ ہیں, وہاں ترک کے اندر انہوں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کا مزار بنا رکھا ہے. تو خیر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ آپ کی میزبانی کرتے رہے. اس کے بعد آپ نے مسجد بنائی. سہل اور سہیل 2 بچوں سے جگہ لے کر مسجد نبوی بنائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مسجد نبوی کی اینٹیں لگا رہے تھے. تو اس طرح پھر 2 ہجری ہوئی تو غزوہ بدر ہوا, جس میں 313 مسلمان, اصل میں 312 شریک ہوئے تھے. 313 نمبر حضرت عثمان گھر میں ہی تھے. آپ نے فرمایا عثمان آپ رقیہ کی بیمار پرسی ان کی عیادت کرو, اللہ تعالیٰ آپ کو بدر میں شریک ہونے والوں کا ہی اجر عطا فرمائے گا. پھر احد کا واقعہ 3 ہجری کو پیش آیا. ایسے غزوہ خندق ہوا, غزوہ بنی مریسی ہوا. غزوہ خندق کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ہوا چلا دی. خیر مشرکین کو شکست ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے گھر میں غسل فرما رہے تھے. تو جبرائیل فرشتہ آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہتھیار اتار دیے, آپ غسل فرما رہے, ابھی فرشتوں نے تو ہتھیار پہنے ہوئے. آپ نے فرمایا کہ ابھی کن کے ساتھ لڑائی کرنی ہے. فَأَشَارَ إِلَىٰ بَنِي قُرَيْظَةَ, تو جبرائیل فرشتے نے بنو قریظہ یہود کے محلے کی طرف اشارہ کیا کہ ابھی آپ نے یہود کے بنو قریظہ قبیلے سے بھی لڑائی کرنی ہے. تو بنو قریظہ والوں سے خیر جنگ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی. بنو قریظہ کے لوگوں کو شکست ہوئی اور وہ وہاں سے بھاگ کر خیبر چلے گئے. خیر جب 11 ہجری کا آغاز آیا, 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا. مکہ فتح ہونے سے قبل بھی بے شمار واقعات پیش آئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ غزوہ بنو مریسی کے اندر یہ الزام لگا تو سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے 10 آیات ان کے بارے میں نازل فرمائی. تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری کے آغاز کے اندر ہی بقیع قبرستان میں آپ نے ایک جنازہ پڑھایا. تو آپ واپس آئے تو آپ نے فرمایا عائشہ وا راسا, میرے سر میں شدید درد ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر میں بھی شدید درد ہے. آپ نے فرمایا عائشہ لو متی قبلی, اگر آپ مجھ سے پہلے فوت ہو گئی لغسلتو کی, تو میں اللہ کا نبی آپ کو غسل دوں گا اور میں ہی آپ کا جنازہ پڑھاؤں گا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرض ہے 13 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے. یہ ربیع الاول کا ہی مہینہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے این انا غد, حضرت زینب کے گھر میں آپ تھے, فرما رہے تھے کل کس بیوی کی باری ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر جانے کا ارادہ فرما رہے. آپ کی باقی بیویاں بھی سمجھ گئی. انہوں نے آپ سے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ حجرہ عائشہ صدیقہ میں جانا چاہتے ہیں. آپ نے یوں سر سے اشارہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ صدیقہ میں چلے گئے. اپنی وفات سے 4 دن قبل جمعرات والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ آئے. مسجد میں آ کر آپ نے خطبہ دیا.
آپ نے فرمایا کہ انصار کے بارے میں کبھی بھی اپنے دل میں بری بات نہ لے کر آنا. انصار جو ہیں یہ میرے جگر اور کلیجہ ہیں. آپ نے فرمایا لوگ یہ اوپر والا لباس ہیں اور جو جسم کے ساتھ لباس لگتا ہے یہ اندر والا لباس, یہ انصار کے ساتھ میرا ایسا تعلق ہے. اور آپ نے فرمایا کہ میری زندگی کے اندر میں نے جس بندے نے بھی میرے ساتھ احسان کیا ہے میں نے اس کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے. آپ نے فرمایا یہ جو بوڑھے ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا, قیامت والے دن اللہ سے ہی لے کر دوں گا. آپ نے فرمایا مسجد نبوی میں جتنے لوگوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں سارے بند کر دیے جائیں, الا خوخت ابی بکر, ابو بکر کا دروازہ بند نہ کرنا. اگر ابو بکر کا دروازہ بند کر دیا تو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا, یہ جمعرات والا دن تھا. اب یہ حدیث میں موجود نہیں ہے کہ اگلے دن جو جمعہ آیا یہ کس نے پڑھایا ہے, اس کے بارے میں حدیث میں کوئی بیان نہیں آیا. خیر آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر کو حکم دے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. تو 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پڑھائی. جب سوموار کا دن آیا تو فجر کی نماز حضرت ابو بکر پڑھا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ عائشہ صدیقہ سے وہ پردہ ہٹایا جو سامنے پردہ تھا. تو صحابہ کا بیان ہے کہ ہم نماز کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگے. فرماتی اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسے نظر آ رہا تھا جس طرح سونے کا رنگ چڑھا ہوتا ہے. حدیث میں لکھا ہوا قریب تھا کہ صحابہ نماز چھوڑ کر, فجر کی نماز چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی طرف بھاگ پڑتے, کیونکہ جیسے ہی مسجد نبوی ہے ادھر سامنے بالکل حجرہ تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ کہیں میری بیمار پرسی کرنے کے لیے نماز ہی نہ توڑ دیں, تو آپ نے پردہ دوبارہ آگے لٹکا دیا. اور حدیث میں لکھا ہوا اس کے بعد پھر کسی نماز کا وقت آپ پہ نہیں آیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دن چڑھا تو آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کو بلایا جائے. حضرت عائشہ فرماتی ہم نے پیغام بھیجا تو حضرت فاطمہ آئی, کان مشیاتہا کا مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتی حضرت فاطمہ ایسے چل کر آ رہی تھی, ہمیں ایسے ہی لگ رہا تھا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کے آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سرگوشی کی, فرمایا بیٹا فاطمہ تیرا باپ ہر سال جبرائیل کو 1 مرتبہ قرآن سنایا کرتا تھا, اس سال تیرے باپ نے جبرائیل کو 2 مرتبہ قرآن سنایا, مجھے ایسے لگ رہا ہے جس طرح میرا اللہ کے پاس جانے کا وقت آ چکا ہے. حضرت فاطمہ نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا. آپ نے دوبارہ سرگوشی کی, فرمایا بیٹی فاطمہ میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے آپ کی ملاقات میرے ساتھ ہوگی. تو حضرت فاطمہ نے ہنسنا شروع کر دیا. حسن حسین کے ساتھ آپ نے پیار کیا. آپ نے فرمایا کہ یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں, جو ان سے محبت کرے یا اللہ تو اس سے محبت کر. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ بھی الفاظ فرمائے. حضرت عائشہ فرماتی اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا میرے اوپر. فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آخری وقت میں میرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب بھی اکٹھا کر دیا. فرماتی میرا بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آیا, ان کے ہاتھ میں مسواک تھی, تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسواک کریں گے؟ آپ نے یوں اشارہ کیا. فرماتی ہے میں نے مسواک لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو آپ سے چبائی نہ گئی, تو میں نے مسواک کو نرم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی اور آپ بار بار فرما رہے تھے ان للموت السکرات, موت کی بڑی بے ہوشیاں ہیں, موت کی بڑی بے ہوشیاں ہیں. ایک صحابی ابو موسیٰ اشعری کا بیان ہے, میں نے آپ کے سر پر ہاتھ رکھا تو دور سے ہی مجھے وہ تپش محسوس ہو رہی تھی. تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو ایسے بخار ہے جس طرح 2 بندوں کا بخار ہوتا ہے. آپ نے فرمایا اللہ نے نبیوں کا اجر بھی زیادہ تیار کر کے رکھا ہے, اسی لیے نبیوں کو اللہ تعالیٰ آزمائش میں بھی زیادہ ڈالتا ہے. حضرت عائشہ فرماتی آپ فرما رہے تھے اللہم بالرفیق الاعلیٰ, میں رفیق اعلیٰ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہوں. تو فرماتی یہ پڑھتے پڑھتے ہی آپ کا ہاتھ مبارک نیچے آ گیا. فرماتی ہیں مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین سحری و نہری, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے کے اوپر وفات پائی, میری ٹھوڑی کے نیچے میرے سینے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی, اور میرے حجرے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی. اور حضرت عائشہ نے صحابہ کو فرمایا انا نبیکم قد ماتا, تمہارے نبی اللہ کے پاس جا چکے ہیں. ہر صحابی دوسرے کو بغل میں لے کر زاروں قطار رونے لگا. عمر تو اپنے آپ کو سنبھال ہی نہیں رہے تھے, تلوار پکڑی ہوئی تھی, کہہ رہے تھے جو کہے گا اللہ کے نبی فوت ہو گئے میں اس کا سر قلم کر دوں گا. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ طور پہاڑ کے اوپر گئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی ملاقات کے لیے گئے ہیں. حضرت ابو بکر اپنی ایک بیوی مدینے سے باہر تھی, ان کے پاس گئے ہوئے تھے, وہ واپس آئے تو سیدھا حجرہ عائشہ صدیقہ میں داخل ہوئے. کہنے لگے اللہ کے نبی سب سے پہلے آپ کو بوسہ دیا, کہنے لگے آپ کی اللہ نے زندگی بھی کتنی پیاری بنائی تھی اور آپ کی موت بھی اللہ نے کتنی پیاری بنائی ہے.
اور اس کے بعد انہوں نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل اس آیت کی تلاوت کی۔ خیر بعد میں اختلاف ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتے وقت کپڑے اتارے جائیں یا نہ اتارے جائیں۔ صحابہ فرماتے ہمیں غنودگی سی طاری ہوئی اور ہمیں آواز آئی کہ نبیوں کو غسل دیکھتے وقت ان کے کپڑے نہیں اتارے جاتے، نبیوں کو کپڑوں سمیت ہی غسل دیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا، حضرت علی نے، فضل بن عباس نے، تو اس کے بعد وہ کہتے اختلاف ہوا کہ آپ کی قبر کہاں بنائی جائے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں ہمیں حضرت ابو بکر صدیق نے بتایا کہ اللہ کے نبی نے مجھے بتایا تھا کہ نبی جس جگہ فوت ہوتا ہے نبی کی قبر اسی جگہ پہ بنتی ہے۔ تو حجرہ عائشہ صدیقہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی 32 گھنٹے کے بعد۔ آپ کا جنازہ بھی پڑھا گیا، باقاعدہ امام کوئی نہیں بنا، 10 لوگ آتے تھے، درود و سلام پڑھتے اور وہ حجرے سے نکل جاتے۔ پہلے مہاجرین نے جنازہ پڑھا، پھر انصار نے، پھر عورتوں نے، بچوں نے۔ تو 32 گھنٹے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی۔ حضرت انس کا بیان ہے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے آئے تو آپ کی بیٹی فاطمہ نے مجھے بلایا اور کہنے لگی انس ایک بات تو بتاؤ، تمہارے دل نے کیسے گوارا کر لیا کہ تم نے چاند جیسا میرے باپ کا چہرہ آپ نے مٹی کے اندر چھپا دیا؟ وہ فرمانے لگے کہ ہمارے بس میں کچھ بات نہیں رہ گئی تھی۔ حضرت انس فرماتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تھے تو سب سے یہ روشن دن تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو یہ مدینے والوں کے اوپر کوہرام مچا ہوا تھا، اور سب سے زیادہ غم والا دن تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کو وفات پائی۔ تو ہمارے مسلمان بھائی وہ اس دن میں خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، جشن کر رہے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ولادت کا دن منا رہے۔ نہ قرآن میں ایسا مسئلہ ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی اس دن کا جشن منایا۔ آپ تو روزہ رکھا کرتے تھے سوموار والے دن کا۔ پوچھا گیا جی آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اسی دن اللہ نے مجھے نبی بنایا، اسی دن میں پیدا ہوا، اور سب سے پہلی وہی غار ہرا میں وہ بھی سوموار والے دن آئی تھی۔ اور آپ کبھی دیکھ لیں سوموار والے دن کبھی بھی 12 ربیع الاول کا دن نہیں آئے گا، کبھی بھی 12 تاریخ سوموار کو نہیں آئے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر مورخین کا اتفاق ہے کہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ خیر آخری بات کے بعد میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک تابعی ہیں، ان کا نام ہے سوید بن غفلہ۔ جب انہوں نے یہ روایت سنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حالت ایمان میں دیکھ لے گا اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو اس پہ حرام کر دی ہے۔ یہ بڑا لمبا چوڑا سفر کر کے یہ بزرگ آدمی تھا، اپنے بچوں سے کہنے لگا کہ میں مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ بچوں نے کہا جی آپ بوڑھے ہیں، آپ سواری سے گر نہ جائیں۔ کہنے لگے نہیں، آپ مجھے سواری کے اوپر بٹھا دو، اللہ تعالیٰ مجھے ضرور بھی ضرور مدینے پہنچا دے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے صحابی بنوں گا، اللہ جہنم کی آگ میرے اوپر حرام کر دے گا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، یہ جو سوید بن غفلہ ہے رحمہ اللہ تعالیٰ، صحابی ہوتا تو میں رضی اللہ کہتا۔ جیسے یہ بیچارہ مدینے میں پہنچا تو لوگوں سے کہنے لگا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے، میں صحابی بننے کے لیے آیا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر سے ملے۔ حضرت ابو بکر کو ملے تو انہوں نے بغل میں لے کر زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ کہنے لگے کہ ابھی ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند جیسا چہرہ ہم حجرہ عائشہ صدیقہ کے اندر آپ کو دفن کر کے آ رہے ہیں، اور وہ سوید بن غفلہ صحابی نہیں مان سکا، وہ تابعی ہے۔ سوید بن غفلہ حدیثوں کا راوی بھی ہے، اور جہاں پر اس کا نام آتا ہے محدثین بتاتے ہیں کہ اس نے لمبا چوڑا سفر کیا لیکن یہ بیچارہ صحابی نہیں بن سکا۔ اور محدثین نے یہاں پر یہ بھی بحث کی ہے اگر حالت وفات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ لیتا تو اس کے لیے بھی یہی اعزاز ہونا تھا جس نے ایمان کی حالت میں چاہے زندہ یا جان نکلنے کے بعد آپ کا چہرہ دیکھ لیا تو اللہ نے اس کے اوپر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ لیکن یہ قسمت کی بات تھی، بس ان کی مقدر میں آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں جو بھی سنت والے کام ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سنت والے کام، اور جو خرافات ہیں جس کا دین میں کوئی ثبوت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایسے کاموں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔